السلام علیکم دوستو، آج ہمارے پاس آئی ہے ایک ایم جی اور آج ہم اس کی کرنے جا رہے ہیں کمپلیٹ ڈیپ ڈیٹیلنگ۔ یہ گاڑی پہلی دفعہ پراپر ڈیٹیلنگ کے لیے آئی ہے اور گاڑی کی اوورال کنڈیشن دیکھ کر واضح ہے کہ اسے ایک مکمل ڈیپ کلیننگ کی ضرورت ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو ہم شروع سے آخر تک پورا پروسیس دکھائیں گے، ایک گاڑی کی کمپلیٹ ڈیٹیلنگ کس طرح کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے ہم نے گاڑی کی مکمل انسپیکشن کی، ہم نے کارپیٹ، سیٹاں، انٹیریئر، ایکسٹیریئر اور ڈیش بورڈ، ڈورز، پینل کنڈیشن کو چیک کیا تاکہ جہاں جہاں ڈسٹ، ڈرٹی اور سٹین موجود ہے ان پر پراپر طریقے سے کام کیا جا سکے۔ صرف اوپر سے گاڑی صاف کرنا ڈیٹیلنگ نہیں ہوتی، اور کمپلیٹ ڈیٹیلنگ میں گاڑی کے ہر حصے کو ڈیٹیل میں کلین کیا جاتا۔ اب یہاں سے اس گاڑی کی ڈیٹیلنگ میں ایک بہت ہی انٹرسٹنگ چیز سامنے آئی ہے۔ جب ہم نے گاڑی کے کارپیٹ سے اوپر سے کھولا تو پہلے تو ہمیں کافی زیادہ مٹی اور ڈرٹی نظر آئی، لیکن جب ہم کارپیٹ کو پراپرلی ریموو کر کے نیچے کا ایریا چیک کیا تو اصل مسئلہ سامنے آیا۔ کارپیٹ لگا ہوا تھا اسے فوم سے نیچے جو چوہے نے کافی جگہ سے کاٹ کر خراب کر دیا تھا، یعنی باہر سے دیکھنے میں گاڑی صرف ڈرٹی لگ رہی تھی لیکن کارپیٹ کے نیچے ایک الگ ہی سٹوری موجود تھی۔ چوہے نے فوم کو ڈیمیج کیا ہوا تھا اور اسی وجہ سے ہمیں گاڑی کی ڈیٹیلنگ کے دوران کارپیٹ کے نیچے والے پورے ایریے کو بھی پراپرلی انسپیکٹ اور کلین کرنا پڑا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کمپلیٹ ڈیٹیلنگ صرف اوپر کی صفائی کا نام نہیں ہے۔ جب گاڑی کو پراپرلی اوپن کر کے ڈیٹیل میں چیک کیا جاتا ہے تو بعض اوقات ایسے ایشو بھی سامنے آتے ہیں جو عام کار واش یا نارمل کلیننگ میں کبھی نظر نہیں آتے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ جب بھی آپ اپنی گاڑی کو ڈیپ سروس کرواتے ہیں تو اکثر کلائنٹ ہمیں یہ بھی سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں جنرل سروس کروانی ہے، تو ہمیں جنرل پہ ہائر کیا جا رہا ہوتا ہے، اور جب گاڑی وہاں لڑکے پہنچتے ہیں تو گاڑی کی کنڈیشن ایسی حالت ہوتی ہے کہ گاڑی پراپرلی ایک ڈیپ ڈیٹیل مانگ رہی ہوتی ہے جس سے گاڑی آپ کی پراپر رف ہوئی ہوتی ہے۔ تو ہمیں یہ کئی بار یہ میسیج ہمیں ملے ہیں، تو ہم اپنے کلائنٹوں سے یہ میسیج ضرور کرتے ہیں کہ آپ ایک ویڈیو بنا کے شیئر کر دیا کریں، ایک انجن کی، روم کی اور باڈی کی، کہ ہمیں ایک ویڈیو سے آئیڈیا ہو جاتا ہوتا ہے کہ کلائنٹ کی گاڑی ڈیٹیل مانگ رہی ہے یا جنرل سروس مانگ رہی ہے۔ اب جنرل بھی ایک نارملی سروس ہوتی ہے، اس میں یہ چیزیں ریموو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، گاڑی جو صاف کنڈیشن میں ہوتی ہے وہ ایک جنرل ہوتی رہے۔ تو مثلا کہ ایک کہنے کا مقصد ہے کہ ڈیٹیلنگ ایک بار ہو جائے تو پھر آپ کو ڈیٹیل کرانے کی ضرورت نہیں پڑتی، پھر جنرل سروس کی ہی ضرورت پڑتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے اب آپ کے سامنے ہے یہ گاڑی کی کنڈیشن، آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ گاڑی کی اتنی کنڈیشن ہونے کے بعد ابھی بھی کلائنٹ کہہ رہے تھے کہ یہ صرف چوہے کی وجہ سے میں گاڑی کو ڈیٹیلنگ کروانے لگا ہوں، حتیٰ کہ وہ ابھی چوہا نہ گھستا، چوہا اب نہ گاڑی کے اندر جاتا، چوہا اس کی ویرنگ کو نہ کاٹتا، تو انہوں نے کبھی بھی کارپیٹ کی جو نیچے فارم ہے اس کو نہ کاٹتا، تو ابھی بھی ان کا مائنڈ جو تھا نا وہ ڈیٹیل میں نہیں کرانا تھا۔ اس کا مطلب کہ گاڑی کی اتنی بری حالت کرنی تھی پھر جا کے انہوں نے ڈیٹیلنگ کروانی تھی۔ تو پلیز یہ چیزیں فالو کیا کریں، آپ اپنی گاڑی کو اتنا گندا نہ کیا کریں، آپ اپنی گاڑی کی ویلیو خود گرا رہے ہوتے ہیں، گاڑی ڈیٹیلنگ کرواتے رہا کریں۔ ہم آپ لوگوں کے لیے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہوم تھرو ہوم سروس دے رہے ہیں، گھر پہ سروس بھی مل رہی ہے، شاپ پہ بھی مل رہی ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی سروس کو تھوڑا فوراً جلد کرایا کریں جس سے آپ لوگوں کو ایک اچھی سروس دی جا سکے۔ اور زینت کار ڈیٹیلنگ آپ کو اعتماد رکھ کے آنکھیں بند کر کے گاڑی دینی ہوگی، کیونکہ ڈیٹیلنگ میں ہر چیز کو فالو کیا جاتا ہے، کلائنٹ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ بھائی یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، آپ اس چیز کا فالو انشاءاللہ آپ زینت کار ڈیٹیلنگ کو سرچ کر کے دیکھیں تو انشاءاللہ آپ کو ہر چیز فالو کر کے ہر چیز ملتی ہے۔ تو انشاءاللہ ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو پراپر واچ کریے گا اور پراپر دیکھتے رہیے گا کہ کیا کیا کام ہو رہا ہے، کیونکہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ضرور ہے، آپ لوگوں کو بتانے کا بھی مقصد ہمارا ضروری ہوتا ہے کہ بتانا بہت میسیج دینا ضروری ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ ویڈیو میں جڑے رہیے گا اور ساتھ ویڈیو کو پراپر واچ کریے گا، انجوائے کریے گا۔